الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہرت کی خواہش، یہ مضمون عاشقان رسول کی 130 حکایات کے صفحہ 102 تا 130 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، مولائے کریم جو کوئی رسالہ شہرت کی خواہش کے 29 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کے دل سے شہرت کی خواہش نکال کر اسے خلوص و عاجزی کا پیکر بنا دے اور سدا کے لیے اس سے راضی ہو جا، آمین۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عجیب انداز میں نفس کی گرفت۔ حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے حج کیے اور ان میں سے اکثر سفر حج کسی قسم کا زاد راہ لیے بغیر کیے۔ پھر مجھ پر آشکار یعنی ظاہر ہوا کہ یہ سب تو میرے نفس کا دھوکہ تھا، کیونکہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے پانی کا گڑھا بھر کر لانے کا حکم دیا تو میرے نفس پر ان کا حکم گرا یعنی بوجھ گزرا۔ چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافقت فقط اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا، کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا یعنی ماں کی اطاعت کرنا اسے یعنی نفس کو بے حد دشوار کیوں محسوس ہوتا۔ حب جاہ کی لذت عبادت کی مشقت آسان کر دیتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کیسی مدنی سوچ رکھتے اور کس قدر عاجزی کے خوگر ہوتے ہیں۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں سے تو جھک جھک کر ملتے اور ان کے لیے بچھ بچھ جاتے ہیں، مگر والدین، بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ ان کا رویہ جارحانہ، غیر اخلاقی اور بسا اوقات سخت دل آزار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام میں عمدہ اخلاق کا مظاہرہ مقبولیت عامہ کا باعث بنتا ہے، جبکہ گھر میں حسن سلوک کرنے سے عزت و شہرت ملنے کی خاص امید نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ لوگ عوام میں خوب میٹھے میٹھے بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو اسلامی بھائی بعض مستحب کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کرتے مگر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہیاں برتتے ہیں، مثلا ماں باپ کی اطاعت، بال بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت اور خود اپنے لیے فرض علوم کے حصول میں غفلت سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے بھی اس حکایت میں عبرت کے نہایت اہم مدنی پھول ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن نیک کاموں میں شہرت ملتی اور واہ واہ ہوتی ہے، وہ دشوار ہونے کے باوجود بآسانی سر انجام پا جاتے ہیں، کیونکہ حب جاہ یعنی شہرت و عزت کی چاہت کے سبب ملنے والی لذت بڑی سے بڑی مشقت آسان کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، حب جاہ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ عبرت کے لیے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی طاعت یعنی عبادت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ نمبر 2، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و جاہ یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی ہے۔ حب جاہ کے متعلق اہم ترین مدنی پھول۔ حب جاہ کے تعلق سے احیاء العلوم کی جلد 3 صفحہ 616 تا 617 کو سامنے رکھ کر کچھ مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ حب جاہ و ریا نفس کو ہلاک
کرنے والے آخری امور اور باطنی مکر و فریب سے ہے۔ اس میں علماء، عبادت گزار اور آخرت کی منزل طے کرنے والے لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں، اس طرح کہ یہ حضرات بسا اوقات خوب کوششیں کر کے عبادات بجا لانے، نفسانی خواہشات پر قابو پانے، بلکہ شبہات سے بھی خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے اعضاء کو ظاہری گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں، مگر عوام کے سامنے اپنے نیک کاموں، دینی کارناموں اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں، جیسا کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا، وہاں بیان تھا، یہاں بیان ہے، بیانات کرنے یا نعت پڑھنے کے لیے اتنی تاریخیں بک ہیں، مدنی مشورے میں رات اتنے بج گئے اور آرام نہ ملنے کی تھکن ہے، اسی لیے آواز بیٹھی ہوئی ہے، مدنی قافلے میں سفر ہے، اتنے مدنی قافلوں میں یا مدنی کاموں کے لیے فلاں شہروں ملکوں کا سفر کر چکا ہوں، وغیرہ وغیرہ کے اظہار کے ذریعے اپنے نفس کی راحت کے طلبگار ہوتے ہیں، اپنا علم و عمل ظاہر کر کے مخلوق کی یہاں مقبولیت اور ان کی طرف سے ہونے والی اپنی تعظیم و توقیر، واہ واہ اور عزت کی لذت حاصل کرتے ہیں۔ جب مقبولیت و شہرت ملنے لگتی ہے تو اس کا نفس چاہتا ہے کہ علم و عمل لوگوں پر زیادہ سے زیادہ ظاہر ہونا چاہیے تاکہ اور بھی عزت بڑھے، لہذا وہ اپنی نیکیوں، علمی صلاحیتوں کے تعلق سے مخلوق کی اطلاع کے مزید راستے تلاش کرتا ہے، اور خالق عز و جل کے جاننے پر کہ میرا رب عز و جل میرے اعمال سے باخبر ہے اور مجھے اجر دینے والا ہے، قناعت نہیں کرتا بلکہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ اور تعریف کریں، اور خالق عز و جل کی طرف سے حاصل ہونے والی تعریف پر قناعت نہیں کرتا۔ نفس یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فلاں بندہ نفسانی خواہشات کا تارک ہے، شبہات سے بچتا ہے، راہ خدا میں خوب پیسے خرچ کرتا ہے، عبادات میں سخت مشقت برداشت کرتا ہے، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں خوب آہوزاری کرتا اور آنسو بہاتا ہے، مدنی کاموں کی خوب دھومیں مچاتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت دل جلاتا ہے، خوب مدنی قافلوں میں سفر کراتا ہے، زبان، آنکھ اور پیٹ کا قفل مدینہ لگاتا ہے، روزانہ فیضان سنت کے اتنے درس دیتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان، صدائے مدینہ، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا بڑا ہی پابند ہے، تو ان لوگوں کی زبانوں پر اس بندے کی خوب تعریف جاری ہوگی، وہ اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کی ملاقات و زیارت کو اپنے لیے باعث سعادت اور سرمایہ آخرت سمجھیں گے، حصول برکت کے لیے مکان یا دکان پر 2 قدم رکھنے، چل کر دعا فرما دینے، چائے پینے، دعوت طعام قبول کرنے کی نہایت لجاجت کے ساتھ درخواستیں کریں گے، اس کی رائے پر چلنے میں 2 جہاں کی بھلائی تصور کریں گے، اسے جہاں دیکھیں گے خدمت کریں گے اور سلام پیش کریں گے، اس کا جھوٹا کھانے پینے کی حرص کریں گے، اس کا تحفہ یا اس کے ہاتھ سے مس کی ہوئی چیز پانے میں ایک دوسرے پر سبقت کریں گے، اس کی دی ہوئی چیز چومیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں کے بوسے لیں گے، احتراماً حضرت، حضور یا سیدی وغیرہ القاب کے ساتھ خاشعانہ انداز اور آہستہ آواز میں بات کریں گے، ہاتھ جوڑ کر، سر جھکا کر دعاؤں کی التجائیں کریں گے، مجالس میں اس کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے، اسے ادب کی جگہ بٹھائیں گے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے کھانا شروع نہیں کریں گے، عاجزانہ انداز میں تحفے اور نذرانے پیش کریں گے، تواضع کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا، مثلاً خادم و غلام ظاہر کریں گے، خرید و فروخت اور معاملات میں اس سے مروت برتیں گے، اس کو چیزیں عمدہ کوالٹی کی اور وہ بھی سستی یا مفت دیں گے، اس کے کاموں میں اس کی عزت کرتے ہوئے جھک جائیں گے۔ لوگوں کے اس طرح کے عقیدت بھرے انداز سے نفس کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہ لذت ہے جو تمام خواہشات پر غالب
ہے۔ اس طرح کی عقیدت مندیوں کی لذتوں کے سبب گناہوں کا چھوڑنا اسے معمولی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حب جاہ کے مریض کو نفس گناہ کروانے کے بجائے الٹا سمجھاتا ہے کہ دیکھ گناہ کرے گا تو عقیدت مند آنکھیں پھیر لیں گے، لہذا نفس کے تعاون سے معتقدین میں اپنا وقار برقرار رکھنے کے جذبے کے سبب عبادت پر استقامت کی شدت اس کو نرمی و آسانی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ باطنی طور پر لذتوں کی لذت اور تمام شہوتوں یعنی خواہشات سے بڑی شہوت یعنی عوام کی عقیدت سے حاصل ہونے والی لذت کا ادراک یعنی پہچان کر لیتا ہے۔ وہ اس خوش فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، حالانکہ اس کی زندگی اس پوشیدہ یعنی حب جاہ یعنی اپنی واہ واہ چاہنے والی چھپی خواہش کے تحت گزرتی ہے، جس کے ادراک یعنی سمجھنے سے نہایت مضبوط عقلیں بھی عاجز و بے بس ہیں۔ وہ عبادت خداوندی میں اپنے آپ کو مخلص اور خود کو اللہ تعالیٰ کے محارم یعنی حرام کردہ معاملات سے اجتناب یعنی پرہیز کرنے والا سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ وہ تو بندوں کے سامنے زیب و زینت اور تصنع یعنی بناوٹ کے ذریعے خوب لذتیں پا رہا ہے۔ اسے جو عزت و شہرت مل رہی ہے اس پر بڑا خوش ہے۔ اس طرح عبادتوں اور نیک کاموں کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، اور وہ نادان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے حاجیوں کے لیے مدنی پھول۔ بعض مالدار بار بار حج و عمرہ کو جاتے، اس کی گنتی خوب یاد رکھتے، بارہا بغیر ضرورت بے پوچھے لوگوں کو اپنے حج و عمرہ کی تعداد بتاتے اور سفر مدینہ کے کارنامے سناتے ہیں۔ ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ کہیں ریاکاری کی تباہ کاری میں نہ جا پڑیں۔ حتیم شریف کا داخلہ بھی حالانکہ عین کعبہ مشرفہ ہی کا داخلہ ہے جو ہر ایک کو نصیب ہو سکتا ہے، مگر اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، اور اگر کسی کو دروازہ کعبہ کے اندر داخلہ یا کسی ملک کے سربراہ کے ساتھ سنہری جالیوں کے اندر حاضری کی سعادت مل جائے تو اپنے منہ سے اپنے فضائل بیان کرتے نہیں تھکتا۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے فضائل اس طرح بیان کرتے بھی سنائی دیتے ہیں کہ صاحب وہاں تو ہم نے جو مانگا وہ ملا، ہر تمنا پوری ہوئی، فلاں کی ملاقات کی خواہش ہوئی، تھوڑی ہی دیر میں مل گئے وغیرہ۔ اس طرح اپنے منہ میاں مٹھو بن کر یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا وقار بلند ہوگا، حالانکہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ بھی لیتے ہوں کہ یہ حاجی صاحب مقامات مقدسہ کی عظمت کے بیان کے ساتھ ساتھ اپنی کرامت بھی سنا رہے ہیں۔ ہاں، بطور تحدیث نعمت یا دوسروں کو رغبت دلانے کی نیت سے اپنے اوپر ہونے والے انعامات الہیہ کے تذکرے میں حرج نہیں۔ بہرحال ہر ایک کو اپنی نیت پر غور کر لینا ضروری ہے کہ میں فلاں بات کیوں کہنے لگا ہوں۔ اگر بتانے میں آخرت کی بھلائی کا پہلو ہے تو بولے، ورنہ چپ رہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ کیا اپنے حج و عمرہ کی تعداد بیان کرنا گناہ ہے؟ اپنے حج و عمرہ کی تعداد بیان کرنا ہر صورت میں گناہ نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی تحدیث نعمت یعنی اپنے اوپر نعمت الہی کی خبر دینے کے لیے اپنے حج کی تعداد بیان کرے تو حرج نہیں، مگر
علم دین اور صحبت اخیار کی کمی کے باعث فی زمانہ اصلاح نیت بے حد دشوار اور ریاکاری کا خطرہ شدید۔ فرض کیجئے آپ نے بغیر پوچھے کسی کو بتا دیا کہ میں نے 2 حج کیے ہیں۔ اس پر اگر وہ پوچھ بیٹھے کہ جناب مجھے بتانے کی ضرورت کیسے پیش آئی، اب اگر آپ نے گھبرا کر کہہ دیا کہ تحدیث نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے عرض کیا ہے، اس پر ہو سکتا ہے کہ سائل خاموش ہو جائے۔ مگر غور فرما لیجئے، کیا یہ کہتے وقت کہ میں نے 2 حج کیے ہیں واقعی آپ کے دل میں تحدیث نعمت یعنی اللہ عز و جل کی نعمت کا چرچا کرنے کی نیت تھی؟ اگر تھی پھر تو ٹھیک، ورنہ جھوٹ کے گناہ کا وبال سر پڑا۔ دل میں کچھ، زبان پر کچھ کی وجہ سے نفاق اور بتاتے وقت اگر معاذ اللہ عز و جل دل میں ریا اور دکھاوے کا ارادہ تھا تو ریاکارانہ عمل کو تحدیث نعمت میں کھپانے کی ریاکاری در ریاکاری کا الزام مزید برآں۔ مدنی التجا ہے کہ زبان پر قفل مدینہ لگانے کی کوشش کیجیے کہ زبان کی بظاہر معمولی نظر آنے والی لغزش بھی جہنم میں جھونک سکتی ہے۔ 2 حج ضائع کر دیے۔ مشہور محدث حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہیں مدعو تھے۔ میزبان نے اپنے خادم سے کہا ان برتنوں میں کھانا کھلاؤ جو میں دوسری بار کے حج میں لایا ہوں۔ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے سن کر فرمایا مسکین، تو نے ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیے۔ عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، نہ نزدیک آئے ریا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نیکیاں چھپاؤ، بے ضرورت اپنے حج و عمرہ کی تعداد، تلاوت کردہ قرآن پاک اور درود پاک اور دیگر اوراد پڑھنے کی گنتی بتانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اخلاص کے متلاشی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ بیان کا آڈیو کیسٹ نیکیاں چھپاؤ حاصل کر کے سنیے۔ بلا حاجت اپنے آپ کو حاجی، قاری، حافظ کہنے والے بھی غور کریں کہ وہ حج یا فن قراءت یا حفظ قرآن پاک سے مشرف ہونے کا ببانگ دہل اعلان کر کے کیا لینا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، لوگ اپنی مرضی سے ایسوں کو حاجی صاحب، قاری صاحب یا حافظ صاحب کہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ بزرگوں کے حج کی تعداد کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ یا تو ان کے خدام نے ان کو روایت کیا ہوگا یا تحدیث نعمت کے لیے بزبان خود ارشاد فرمایا ہوگا۔ سراپا اخلاص، بندوں کا منشا ہرگز نیک نامی یا اپنی پارسائی کا سکہ جمانا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی حاجی اپنے حج وغیرہ کی تعداد بتائے بھی تو ہمیں اسے ریاکار کہنے کی اجازت نہیں، کیونکہ دلوں کا حال رب ذوالجلال جانتا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ حسن ظن سے کام لیں۔ نمبر 77، ایک بزرگ کا شیطان سے مکالمہ۔ کسی بزرگ نے حج کے روز عرفات شریف کے میدان میں شیطان کو بشکل انسانی اس حال میں دیکھا کہ وہ نہایت کمزور و زرد روح ہے، اس کی پیٹھ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ رو رہا ہے۔ بزرگ کے پوچھنے پر اس نے اپنے رونے کا سبب کچھ یوں بتایا کہ چونکہ یہاں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاجی اکٹھے ہوئے ہیں، لہذا اللہ عز و جل ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں سارے ہی بخش نہ دیے جائیں۔ اپنی کمزوری کا سبب اس نے راہ خدا کے مسافروں کے گھوڑوں کا ہن ہنانا بتایا اور بصد افسوس کہا کہ اگر یہ سوار یعنی راہ خدا کے مسافر میری پسند کے یعنی غفلتوں اور گناہوں بھرے راستوں پر ہوتے تو بہت خوب تھا۔ زرد روئی یعنی چہرہ پیلا پڑ جانے کا سبب اس نے عبادت پر لوگوں کا ایک دوسرے کی مدد کرنا قرار دیا۔ ان بزرگ نے جب یہ پوچھا کہ تیری کمر کیوں ٹوٹی ہوئی ہے تو بولا، بندہ جب اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما تو مجھے سخت صدمہ ہوتا ہے اور میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ اپنے نیک عمل کو کچھ یعنی بڑا کارنامہ سمجھے، اس پر خوب اترائے اور پھولے تاکہ برباد ہو۔
مجھے اس بات کا خوف آتا ہے کہ کہیں اس کو یہ سمجھ نہ آ جائے کہ اپنے عمل پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 78 بلندی چاہنے والے کی رسوائی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں صفا اور مروہ کے درمیان ایک خچر سوار دیکھا۔ کچھ غلام ہٹ جاؤ کی آوازیں لگا کر اس کے سامنے سے لوگوں کو ہٹا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد مجھے وہی شخص بغداد میں لمبے بال، ننگے پاؤں اور حسرت زدہ نظر آیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، میں نے ایسی جگہ یعنی مکہ پاک میں بلندی یعنی بڑائی چاہی جہاں لوگ عاجزی کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل نے مجھے ایسی جگہ رسوا کر دیا جہاں لوگ بلندی پاتے ہیں۔ وہی سر بر سرے محشر بلندی پائے گا جو سر، یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 79 حج کی خواہش تھی مگر پلے زر نہ تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے غلام مزاحم سے فرمایا، میری حج کی خواہش ہے، کیا تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ عرض کی 10 دینار سے کچھ زائد ہے۔ فرمایا، اتنی سی رقم میں حج کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مزاحم نے عرض کی، یا امیر المؤمنین تیاری کیجئے، ہمیں بنو مروان کے مال سے 17,000 دینار یعنی سونے کی اشرفیاں مل گئے ہیں۔ فرمایا، ان کو بیت المال میں جمع کروا دو، اگر یہ حلال کے ہیں تو ہم بقدر ضرورت لے چکے ہیں، اور اگر حرام کے ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے۔ مزاحم کا بیان ہے کہ جب امیر المومنین نے دیکھا کہ یہ بات مجھ پر گراں یعنی ناگوار گزری ہے تو فرمایا، دیکھو مزاحم، جو کام میں اللہ عز و جل کے لیے کیا کروں اسے گراں یعنی بوجھ نہ سمجھا کرو۔ میرا نفس ترقی پسند اور خوب سے خوب تر کا مشتاق یعنی طلبگار ہے۔ جب بھی اسے کوئی مرتبہ ملا اس نے فوراً اس سے بلند تر مرتبے کے حصول کی خواہش شروع کر دی۔ دنیاوی مناصب یعنی عہدوں میں سے بلند تر منصب یعنی عہدہ خلافت ہے جو میرے نفس کو حاصل ہو چکا ہے۔ اب یہ صرف اور صرف جنت کا مشتاق ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب فقط ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو رشوت، سود، جوئے، تجارت میں دھوکہ اور جھوٹ جیسے ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرتے ہیں اور اسی میں سے حج کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ خبردار، یہ کامیابی نہیں بلکہ چوری اور سینہ زوری والا معاملہ ہے، اور اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے، جب لبیک کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس شخص سے ارشاد فرماتا ہے، نہ تیری لبیک قبول، نہ خدمت پذیر یعنی منظور، اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام جو تیرے قبضے میں ہے اس کے مستحقوں کو واپس دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نمبر 80 ہر دل عزیز خلیفہ۔ مقبولیت اور ہر دل عزیزی بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ حسن اخلاق اور عدل و انصاف کی بدولت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حاصل تھا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حج کے موسم بہار میں جب میدان عرفات پہنچے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ حضرت سیدنا سہیل بن ابی صالح
رحمت اللہ علیہ بھی اس ہجوم میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے والد محترم سے عرض کی، واللہ میرے خیال میں اللہ عز و جل عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے محبت فرماتا ہے۔ والد صاحب نے اس کی دلیل پوچھی تو کہا، لوگوں کے دلوں میں ان کی خوب عزت ہے۔ پھر یہ حدیث پاک بیان کی کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں، یعنی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں سے محبت رکھتا ہے، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل اس کو دنیا میں مقبول عام بنا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 81 برقع پوش عربیہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 397 صفحات پر مشتمل کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 339 تا 341 پر ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ انتہائی متقی و پرہیزگار، بے حد خوبرو اور حسین نوجوان تھے۔ سفر حج کے دوران مقام ابوا پر ایک بار اپنے خیمے یعنی کیمپ میں تنہا تشریف فرما تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا رفیق سفر کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ناگاہ ایک برقع پوش عربیہ یعنی عرب کی دیہاتی عورت خیمے میں داخل ہوئی اور اس نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ اس کا حسن بہت زیادہ فتنہ برپا کر رہا تھا۔ کہنے لگی، مجھے کچھ دیجیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سمجھے شاید روٹی مانگ رہی ہے۔ کہنے لگی، میں وہ چاہتی ہوں جو بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خوف خدا سے لرزتے ہوئے فرمایا، تجھے میرے پاس شیطان نے بھیجا ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھ کر با آواز بلند رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر برقع پوش عربیہ گھبرا کر تیز تیز قدم اٹھائے خیمے سے باہر نکل گئی۔ جب رفیق یعنی ساتھی آیا اور دیکھا کہ رو رو کر آپ رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں سجا دی اور گلا بٹھا دیا ہے تو اس نے سبب گریہ یعنی رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اولن ٹالم ٹول سے کام لیا، مگر اس کے پیہم اصرار پر حقیقت کا اظہار کر دیا تو وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ فرمایا، تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی، مجھے تو زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا، یعنی ہو سکتا ہے گناہ میں پڑ جاتا۔ دونوں حضرات رحمت اللہ علیہما روتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضر ہو گئے۔ طواف و سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اونگ آ گئی اور عالم خواب میں پہنچ گئے۔ ایک حسن و جمال کے پیکر معطر خوش لباس دراز قد بزرگ نظر آئے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں اللہ عز و جل کا نبی یوسف ہوں۔ عرض کی، یا نبی اللہ، علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، زلیخا کے ساتھ آپ کا واقعہ عجیب ہے۔ فرمایا، مقام ابوا پر عربیہ کے ساتھ ہونے والا آپ کا واقعہ عجیب تر یعنی زیادہ عجیب ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھا آپ نے حج کے مبارک سفر میں شیطان کس طرح حاجیوں کو گناہوں میں پھنسانے کی ترکیبیں کرتا ہے، مگر قربان جائیے عاشقان رسول کے پاکیزہ کردار پر
کہ وہ شیطان کے ہر وار کو ناکام بناتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ نے خود چل کر آنے والی برقع پوش عرابیہ کو ٹھکرا دیا، بلکہ خوف خدا سے رونا دھونا مچا دیا، جس کے نتیجے میں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تشریف لا کر آپ رحمت اللہ علیہ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ بہرحال دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ جن سے مخالف یعنی مرد کا عورت اور عورت کا مرد لاکھ دل لبھائے اور گناہ پر اکسائے، مگر انسان کو چاہیے کہ ہرگز شیطان کے دام تزویر یعنی دھوکے میں نہ آئے، ہر صورت میں اس کے چنگل سے خود کو بچائے اور خوب اجر و ثواب کمائے۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، کاش فقط ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 82 بکثرت رونے والا حاجی حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بوہیم عجلی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، میرا حج کا ارادہ ہے، کسی کو میرا رفیق سفر بنا دیجئے۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو ان کے ساتھ سفر مدینہ پر آمادہ کر لیا۔ دوسرے دن میرا پڑوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں حضرت سیدنا بوہیم کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے حیرت سے کہا، خدا کی قسم میں نے کوفہ میں ان جیسا با اخلاق آدمی نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے کہ تم ان کی رفاقت سے خود کو محروم کر رہے ہو؟ وہ بولا، میں نے سنا ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ میرا سفر خوشگوار نہیں رہے گا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ بہت اچھے بزرگ ہیں، ان کی صحبت انشاءاللہ عز وجل تمہارے لیے نہایت منفعت بخش ہوگی۔ وہ مان گیا۔ جب سفر کے لیے اونٹوں پر سامان لادا جانے لگا تو حضرت سیدنا بوہیم عجلی رحمت اللہ علیہ ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر رونے میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی داڑھی مبارک اور سینہ اشکوں سے تر ہو گیا اور آنسو زمین پر ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میرے پڑوسی نے گھبرا کر مجھ سے کہا، ابھی تو سفر کی شروعات ہے اور ان کا یہ حال ہے، خدا جانے آگے کیا عالم ہوگا۔ میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا، گھبرائیے نہیں، سفر کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے بال بچوں کی جدائی میں رو رہے ہوں اور آگے چل کر قرار آ جائے۔ حضرت سیدنا بوہیم عجلی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سن لی اور فرمایا، واللہ ایسی بات نہیں، اس سفر کے سبب مجھے سفر آخرت یاد آ گیا۔ یہ فرماتے ہی چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ پڑوسی نے پھر پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا، میں ان کے ہمراہ کیسے رہ سکوں گا؟ ہاں، ان کا سفر حضرت سیدنا داود طائی اور حضرت سیدنا سلام ابو الاحوص رحمہم اللہ تعالی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہر دو حضرات بھی بہت روتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ترکیب خوب رہے گی اور مل کر خوب رویا کریں گے۔ میں نے پھر پڑوسی کی ہمت بندھائی، آخر کار وہ ان کے ساتھ سفر مدینہ پر روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حج سے ان کی واپسی ہوئی تو میں اپنے پڑوسی حاجی کے پاس گیا۔ اس نے بتایا، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر دے، میں نے ان جیسا آدمی کہیں نہیں دیکھا۔ حالانکہ میں مالدار تھا، پھر بھی غریب ہونے کے باوجود وہ مجھ پر خوب خرچ کرتے تھے، بوڑھے ہونے کے باوجود روزے رکھتے، مجھ بے روزہ جوان کے لیے کھانا بناتے اور میری بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، آپ تو ان کے رونے کے سبب پریشان ہوتے تھے، اب کیا ذہن ہے؟ کہا، پہلے پہل میں بلکہ دیگر قافلے والے بھی ان کے رونے کی کثرت سے گھبرا جاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کی صحبت کی برکت سے ہم پر بھی رقت طاری ہونے لگی اور ان کے ساتھ ہم سب بھی مل کر روتے تھے۔ حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں حضرت سیدنا بوہیم عجلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی حاجی کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا، بہت اچھا رفیق یعنی ساتھی تھا،
ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرتا تھا اور اس کے آنسو بہت جلد بہہ جایا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 83 حاجیوں کی حیرت انگیز خیرخواہی۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا ارادہ کیا تو کئی عاشقان رسول ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اخراجات لے کر ایک صندوق میں ڈال کر محفوظ کر لیے، پھر اپنے پلے سے سب کے لیے سواریاں کرائے پر لیں اور قافلہ سوئے حرم رواں دواں ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قافلے والوں کو اپنی جیب خاص سے عمدہ کھانا کھلاتے رہے۔ جب یہ قافلہ بغداد شریف پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے لیے بہترین لباس اور کھانے پینے کا کثیر سامان خریدا۔ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا بالآخر مدینۃ المنورہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہر رفیق کو مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے ان کے گھر والوں کی فرمائش کے مطابق چیزیں خرید کر عنایت فرمائیں۔ اس کے بعد قافلہ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تکریمہ کی پر نور فضاؤں میں داخل ہوا اور مناسک حج ادا کیے۔ حج کے بعد یہاں سے بھی اپنے پلے سے سب کو تبرکات وغیرہ خرید کر دیے۔ واپسی میں بھی راستے بھر عاشقان رسول پر دل کھول کر خرچ کیا۔ جب قافلہ اپنے وطن پہنچ گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھروں پر حسب ضرورت پلستر وغیرہ کروا کر چونا کروا دیا۔ 3 دن بعد اپنے قافلے کے تمام حاجیوں کی دعوت کی اور بطور سوغات انہیں بہترین ملبوسات عطا کیے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صندوق منگوا کر کھولا اور ہر ایک حاجی کی رقم جوں کی توں واپس کر دی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 84 امام شافعی کی سفر حرم میں سخاوت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے الحمدللہ عز و جل ہمارے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی سخاوت بے مثل تھی، اور کیوں نہ ہو۔ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر ولی کو اچھے اخلاق اور سخاوت کی فطرت عنایت فرمائی ہے۔ منقول ہے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب یمن کے شہر صنعاء سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف آئے تو آپ کے پاس 10,000 دراہم تھے۔ مکہ شریف کے باہر خیمہ لگایا اور چادر بچھا کر ساری رقم اس پر ڈال دی۔ جو بھی آتا اسے مٹھی بھر کر عطا فرما دیتے۔ جب ظہر کی نماز پڑھی تو وہ چادر جھاڑ دی، اس پر 1 درہم بھی باقی نہ بچا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 85 میں کیوں نہ روں۔ حضرت سیدنا
امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ تشریف لے گئے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کو دیکھا تو رونے لگے، حتیٰ کہ رونے میں آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ کسی نے عرض کی، یا سیدی، سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگ گئی ہیں، اس قدر زور سے گریہ وزاری نہ فرمائیے۔ فرمایا، کیوں نہ روں؟ شاید اللہ تعالی میرے رونے کے سبب مجھ پر رحمت کی نظر فرما دے اور میں بروز قیامت اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارے زائر مدینہ، تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 86 لبیک کہتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جب عزم حج بیت اللہ کیا اور احرام باندھا تو چہرہ مبارکہ زرد ہو گیا اور لبیک نہ کہہ سکے۔ لوگوں نے عرض کی، آپ لبیک نہیں پڑھتے؟ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے۔ عرض کی گئی، احرام باندھ کر لبیک کہنا ضروری ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لبیک پڑھی تو بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے اور اختتام حج تک یہی صورت رہی کہ جب بھی لبیک کہتے بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 87 اپاہج حاجی۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے راستے میں ایک اپاہج حاجی کو دیکھا جو گھسٹ کر چل رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا، سمرقند سے۔ میں نے پھر پوچھا، کتنا عرصہ ہوا وہاں سے چلے ہوئے؟ جواب دیا، 10 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں بڑے تعجب سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس پر وہ بولا، اے شقیق رحمت اللہ علیہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، تمہاری کمزوری اور سفر کی درازی نے مجھے متعجب کر دیا۔ کہنے لگا، اے شقیق، سفر کی دوری کو میرا شوق یعنی عشق قریب کر دے گا اور میری کمزوری کا سہارا میرا مولا عز و جل ہے۔ اے شقیق، تم ایک ضعیف یعنی کمزور بندے پر تعجب کر رہے ہو، اس کو تو اس کا مالک عز و جل چلا رہا ہے۔ ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے۔ پھر اس نے 2 عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ نمبر 1، اے میرے آقا عز و جل، میں تیری زیارت کو آ رہا ہوں اور عشق کی منزلیں کٹھن ہیں، لیکن شوق یعنی عشق اس شخص کی مدد کیا کرتا ہے جس کی مال مدد نہیں کرتا۔ نمبر 2، وہ ہرگز عاشق نہیں جس کو راستے کی ہلاکت کا خوف ہو، اور نہ ہی وہ عاشق ہے جس کو راستوں کی سختی نے چلنے سے روک دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، حیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 88 عید قربان میں جان قربان کر دی۔
حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ہمراہ حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک نوجوان حاجی دیکھا جو بغیر زادے راہ پیدل چل رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اے نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، اسی یعنی اللہ عز و جل کے پاس سے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسی یعنی اللہ عز و جل کے پاس۔ پوچھا زادے راہ یعنی سامان سفر کہاں ہے؟ بولا اسی یعنی اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ میں نے کہا یہ طویل راستہ بغیر توشے یعنی کھانے پینے کے طے نہیں ہوگا، تیرے پاس کچھ ہے بھی؟ بولا جی ہاں، میں نے گھر سے نکلتے وقت 5 حروف زادے راہ کے طور پر لے لیے تھے۔ پوچھا وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ اس نے کہا اللہ عز و جل کا یہ فرمان، کاف ہا یا عین صاد۔ پوچھا ان حروف سے کیا مراد ہے؟ کاف سے کافی یعنی کفایت کرنے والا، ہا سے ہادی یعنی ہدایت کرنے والا، یا سے پناہ دینے والا، عین سے عالم یعنی جاننے والا، صاد سے صادق یعنی سچا۔ تو جس کا رفیق کافی و ہادی و مودی یعنی پناہ دینے والا و عالم اور صادق ہو، وہ کیسے ضائع یا پریشان ہو سکتا ہے؟ اور اسے کیا ضرورت ہے کہ زادے راہ اور پانی اٹھائے پھرے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حاجی کا کلام سن کر میں نے اس کو اپنی قمیص پیش کی۔ اس نے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اے شیخ، دنیا کی قمیص سے برہنہ رہنا بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام چیزوں پر عذاب ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو اس حاجی نے منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اس طرح مناجات کرنے لگا، اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز یعنی عبادت عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، اور وہ چیز یعنی گناہ معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں۔ جب لوگوں نے احرام باندھ کر لبیک کہی تو وہ خاموش تھا۔ میں نے پوچھا تم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبیک اور وہ فرما دے لا لبیک ولا سعدیک ولا اسمع کلامک ولا انظر الیک، یعنی نہ تیری لبیک قبول ہے، نہ سعدیک اور نہ میں تیرا کلام سنوں اور نہ تیری طرف دیکھوں۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں نے اس حاجی کو سارے راستے میں پھر کہیں نہ دیکھا۔ بالآخر مینا شریف میں وہ نظر آ گیا۔ اس وقت وہ کچھ عربی اشعار پڑھ رہا تھا جن کا ترجمہ یہ ہے، نمبر 1، بے شک وہ حبیب یعنی پیارا جس کو میرا خون بہنا پسندیدہ ہے تو میرا خون اس کے لیے حلال ہے، حرم میں بھی اور حرم کے باہر بھی۔ نمبر 2، خدا عز و جل کی قسم اگر میری روح کو علم ہو جائے کہ وہ کس ذات اقدس سے محبت کرتی ہے تو وہ قدم کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے۔ نمبر 3، اے ملامت کرنے والے، اس کے عشق پر مجھے ملامت نہ کر کہ اگر تجھے وہ نظر آ جائے جو میں دیکھتا ہوں تو کبھی بھی مجھے ملامت نہ کرے۔ نمبر 4، لوگوں نے عید کے دن بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کی قربانی کی اور محبوب نے اس دن میری جان کی قربانی کی۔ نمبر 5، لوگوں کا حج ہوا ہے اور میرا حج میرے محبوب کے پاس جانا ہے۔ لوگوں نے قربانیاں ہدیہ کی اور میں نے اپنی جان اور اپنے خون کی قربانی کا تحفہ پیش کیا۔ اشعار پڑھنے کے بعد وہ گڑ گڑا کر عرض گزار ہوا، اے اللہ عز و جل، لوگوں نے قربانیاں کی اور تیرا قرب حاصل کیا اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جس کے ساتھ تیرا قرب یعنی نزدیکی حاصل کر سکوں۔
ہوں سوائے اپنی جان کے، تو اسی کو تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما۔ یہ کہنے کے بعد اس حاجی نے ایک چیخ ماری، زمین پر گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر یکا یک غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، یہ اللہ عز و جل کا پیارا ہے جو عشق الہی کی تلوار سے قتل ہوا ہے۔ پھر میں نے اس خوش نصیب حاجی کی تجہیز و تکفین کی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا نظر کروں پیارے، شے کون سی میری ہے، یہ روح بھی تیری ہے، یہ جان بھی تیری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 89 پرسرار حاجی۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے میدان عرفات میں ایک حاجی صاحب کو دیکھا جو کہ رو رو کر عربی میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: نمبر 1، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، اگر ہم اپنی آنکھوں سے کانٹوں اور گرم سوئیوں پر بھی اس کو سجدہ کریں تو پھر بھی اس کی نعمتوں کے حق کا 10واں حصہ، بلکہ 10ویں کا بھی 10واں نہیں بلکہ اس کا بھی 10واں حصہ ادا نہ ہو۔ نمبر 2، اے پاک ذات، میں نے کتنی مرتبہ لغزشیں یعنی خطائیں کی اور کبھی بھی اپنی نافرمانیوں میں تجھے یاد نہ کیا، مگر اے میرے مالک عز و جل، تو ہمیشہ مجھے در پردہ یاد فرماتا رہا۔ نمبر 3، میں نے نہ جانے کتنی ہی مرتبہ گناہوں کے وقت جہالت سے اپنا پردہ فاش کیا، مگر تو نے ہمیشہ مجھ پر لطف و کرم ہی کیا اور اپنے حلم کے ساتھ میری پردہ پوشی فرمائی۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے حاجیوں سے پوچھا کہ یہ حاجی صاحب کون تھے، تو کسی نے بتایا کہ یہ حضرت ابو عبیدہ خواص رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کے خواص یعنی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے 70 برس تک خوف خدا کے سبب آسمان کی طرف منہ نہیں اٹھایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے نوا مفلس و محتاج و گدا کون کہ میں، صاحب جود و کرم وصف ہے کس کا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دنیا کے لیے مال جمع کرنے والے بے عقل ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل